الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله تبارك وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لئن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بالصاع. وقال عليه السلام ما نحل والد ولد أفضل من أدب حسن. وقال عليه السلام علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، میں نے سورۃ التحریم اور سورۃ الفرقان سے دو آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے 3 حدیثیں آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی. آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ اس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے اور اس پر نگرانی کرنے والے سخت دل سخت مزاج فرشتے ہوں گے اور سخت طاقتور، جو اللہ کی پل بھر بھی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. دوسری آیہ کریمہ میں فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں یوں کہتے ہیں: اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤ. یعنی ان کو دیکھ کر ہمیں مسرت حاصل ہو، سکون ملے اور ہمیں اچھے لوگوں کے لیے پیشوا بناؤ. یعنی ایسے کام کرنے کی توفیق دے کہ لوگ دیکھ دیکھ کر وہ کام کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مطلب ہے کہ آدمی اپنے اولاد کو ادب سکھائے
تو یہ بہتر ہے اس سے کہ 100 صدقہ دے، یعنی کسی آدمی کو صدقہ دینے سے، 100 کہتے ہیں کوئی 3.5 کلو گرام کی مقدار کی چیز، تو 100 صدقہ دینے سے بہتر ہے کہ وہ کوئی ادب کی بات اپنے بچوں کو بتا دے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو اس سے بہتر گفٹ نہیں دیا جو اس کو اچھا ادب سکھایا۔ اچھا ادب سکھانے سے بہتر کوئی گفٹ نہیں جو کوئی باپ اپنی اولاد کو دے۔ اور تیسری حدیث میں فرمایا کہ اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کو اچھی بات سکھاؤ اور یہ کہ ان کو آداب سے باخبر کرو۔ یہ تو آیات اور احادیث کا ترجمہ تھا۔ حق تعالی شانہ کی بے انتہا نعمتیں ہیں ہر انسان پر، اور بالخصوص ایک مسلمان پر عام انسانوں کی نسبت سے اور زیادہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یعنی جیسے اللہ نے یہ وجود عطا فرمایا اور اس وجود میں بے شمار نعمتیں پھر اس وجود میں رکھیں۔ کچھ خارجی نعمتیں ہیں، کچھ اندرونی نعمتیں ہیں، اور وجود کے علاوہ وجود سے باہر کی کائنات میں اللہ نے بے شمار ہمارے لیے نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ عالم بالا کو دیکھیے، سورج، چاند، ستارے، روشنی کا نظام، ہواؤں کا چلانا، بادلوں کا اٹھانا، بارشیں برسانا، اور زمین پہ دیکھیے کہ ان گنت اللہ تعالیٰ نے نعمتیں، پھل پھول، غذائیں، اور دریا، ندی نالے، جنگلات، حیوانات، کتنی ہی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور قرآن حکیم کے مطابق یہ سب کائنات انسان ہی کے لیے اللہ نے سجائی اور بنائی ہے۔ تو یوں تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں کہ جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ انہی گراں قدر نعمتوں میں سے اولاد بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو بطور گفٹ کے ملتی ہے۔ اور اس نعمت کی قدر و قیمت وہی لوگ جانتے ہیں کہ جن کو یہ نعمت حاصل نہیں۔ اولاد کی طلب یہ ایک فطرتی جذبہ ہے، اور اسلام میں رشتہ زوجیت کی غرض و غایت بھی 2 چیزیں ہیں۔ یعنی مطلب کہ رشتہ زوجیت تو تمام مذاہب میں ہے، اور یہ بھی ایک فطرتی نظام ہے، لیکن اسلام میں اس کے سبب 2، یعنی 2 چیزیں پیش نظر ہونی چاہیے، 2 چیزیں پیش نظر ہونی چاہیے۔ ایک کہ میں عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزاروں گا، اور دوسرا یہ کہ صالح اولاد کی طلب، یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ تو اولاد کی طلب مطلب یہ کہ یہ ایک فطرتی جذبہ ہے انسانوں میں، لیکن اس کے باوجود انسان کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے، اس کا حصول انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ نعمت حاصل نہیں ہوتی، اور وہ اس کے حصول کے لیے ہر طرح کی جائز و ناجائز کوششیں کرتے ہیں، پر پھر بھی یہ نعمت حاصل نہیں ہوتی۔ یا کسی کو نعمت حاصل ہوتی ہے لیکن ادھوری، فرض کریں کہ بیٹے ملے، بیٹی نہیں ملی،
کسی کو بیٹی ملی بیٹا نہیں ملا، اور کسی کو دونوں نعمتیں ملتی ہیں تو وہ نعمت مکمل ہوتی ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا، ساری زندگی یوں گزر جاتی ہے۔ تو بہرحال اولاد کی طلب یہ فطرتی بات ہے، اور انبیاء کرام نے بھی صالح اولاد کی دعائیں مانگی، اور جب اللہ کی مرضی ہوئی اسی وقت اللہ نے ان کو اولاد دی، جب تک اللہ کی مرضی نہیں تھی تو نہیں دی۔ جیسے زکریہ علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن حکیم میں، وہ بڑھاپے تک پہنچ گئے اور اولاد نہیں تھی، کئی دفعہ اولاد مانگی ہوگی، لیکن پھر ایک خاص موقع پہ جب مانگی تو مانگتے ہی جواب آ گیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بھی دعا مانگی، تو یہ جلیل القدر انبیاء کرام بھی اس نعمت کے طلبگار رہے۔ اور جیسے میں نے سورہ فرقان کی آیت پڑھی کہ اللہ نے مومن لوگوں کی صفات میں یہ ایک صفت رکھی ہے کہ وہ آل و عیال کی نیکی کی دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں کہ وہ چیز نعمت ملے بھی، اور ملے بھی ایسی جو نیک اور صالح ہوں۔ جب حق تعالی شانہ اپنی مرضی اور اپنی منشا سے یہ نعمت عطا فرمائیں تو اس کے حقوق بھی پھر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، کیونکہ جو کوئی دوسرا دیتا ہے تو چیز اسی کی ہوتی ہے، چیز اسی کی ہوتی ہے، اور جو دوسرے کی چیز ہوتی ہے وہ امانت کہلاتی ہے، اور امانت کی ادائیگی یہ ہے کہ اس کی مرضی اور اس کی منشا کے مطابق اس کو استعمال میں لایا جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ یعنی یہ نعمت عطا فرمائیں تو پھر اللہ کی طرف سے کچھ آداب بھی ہیں، کچھ احکامات بھی ہیں، کچھ حقوق بھی ہیں جن کو پورا کرنا چاہیے، ورنہ نعمت کی ناقدری ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی بھی ہوگی، اور اپنی عافیت بھی اسی میں ہے کہ حقوق ایک دوسرے کے ادا کیے جائیں۔ جب حق تعالی شانہ نے یہ نعمت عطا فرمانی ہے تو اس کا سب سے پہلا حق جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ ہے کہ صالحہ بیوی کا انتخاب کیا جائے۔ اگر آدمی خود مختار ہے، خود اس نے یہ رشتہ کرنا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صالحہ بیوی کا انتخاب کرے، اور یہ کہ اگر وہ خود نہیں، جیسے کہ فیملیاں کرتی ہیں، گھر والے کرتے ہیں، تو پھر گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے یعنی اچھے خاندان، نیک خاندان میں انتخاب کریں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ جذبات کے رو میں بہہ کر غلط انتخاب کر لیتے ہیں۔ جیسے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربع، عام طور پہ 4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کسی کے ساتھ شادی کی جاتی ہے۔ کسی عورت کے انتخاب میں 4 چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں: لمالہا وحسبہا وجمالہا۔ چوتھی کو دیکھا نہیں جاتا، لیکن فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، یا انتخاب کیا جاتا ہے مال کی وجہ سے کہ خاتون مالدار ہے تو اس کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی کی جاتی ہے، اس کی وجہ سے مال آئے گا، ٹھیک۔ حالانکہ یہ انتخاب ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ مال ذل زائل، وہ تو ڈھلنے والا سایہ ہے، آج ہے کل نہیں، آج ایک ہاتھ میں کل دوسرے ہاتھ میں، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں۔
اور یا یہ کہ جمالہا محض ظاہری خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، یہ بھی ایک ناپائیدار چیز ہے جی، عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ختم ہو جائے گی اور کوئی بیماری بھی لگ سکتی ہے عمر سے پہلے جو جمال کو ختم کر دے۔ اور حسبہا یا خاندان دیکھا جاتا ہے، یہ فلانا خاندان بڑا خاندان ہے، اس کی وجہ سے ہمیں عزت ملے گی، تو یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ خاندان کی بنیاد پہ شادی کی جائے۔ تو عام طور پہ یعنی لوگوں کے مزاج ایسے ہی ہیں، کچھ مال کے پیش نظر، کچھ جمال کے پیش نظر، کوئی خاندان۔ تو حضور نے فرمایا کہ اصل چیز جو دیکھنی چاہیے وہ فاظفر بذات الدین، دیندار کو گھر میں لانے پر کامیابی حاصل کرو، دیندار کو لانے میں کامیابی حاصل کرو، یہ ہے اصل انتخاب جو کم ہی لوگ کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم نے فرمایا کہ بیوی کے انتخاب میں اس کی دینداری کو پیش نظر رکھو، اس لیے کہ آگے جو نسل چلے گی نا اس کا دار و مدار پھر ماں پر ہوگا۔ اگر ماں ہوگی دیندار تو بچوں میں دینداری ہوگی اور وہ اسی نہج پہ تربیت بھی کرے گی اور کچھ اس کے ذاتی عمل کا اثر بھی اس میں ہوگا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر وہ بے دین ہے جی تو پھر اولاد کا بھی وہی معاملہ ہوگا۔ تو اس لیے پہلا حق یہ بتایا کہ انتخاب صحیح کرو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ یہ نعمت کسی کو عطا فرما دے تو ابتدائی طور پہ چند حقوق لاگو ہو جاتے ہیں، جس میں سب سے پہلا حق ہوتا ہے اسلام میں نام تجویز کرنے کا۔ حالانکہ نام بھی کوئی اسلام کی خصوصیت نہیں ہے، ساری ہی قومیں بچوں کے نام رکھتی ہیں، لیکن اس میں اسلام نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ نام بامقصد ہونا چاہیے، نام اچھا ہونا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا نام بچے کا تجویز کرو، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ تمہیں کل قیامت کے دن تمہارے باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ آخر ہونے والا بچہ بھی تو کل کو باپ بنے گا جی، اور خود یہ بچہ اس کا نام لیا جائے گا، اس کے باپ کا نام قیامت کے دن لیا جائے گا جی۔ تو ایسا نہ ہو کہ بچہ کا نام ایسا ہو جس کی وجہ سے اسے شرمندگی اٹھانی پڑے، یا اس کے باپ کا نام ایسا نہ ہو کہ اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعد میں اگر باپ کا نام اچھا نہیں ہوتا تو بیٹے کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتا ہے، یا خود بچے کا نام اچھا نہیں رکھا تو وہ بھی شرمندگی محسوس کرتا ہے اس نام پر۔ تو بہرحال نام کے انتخاب میں فرمایا کہ اچھا نام تجویز کرو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے ناموں میں فرمایا کہ عبداللہ، عبد الرحمن بہت اچھے نام ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ سب عبداللہ عبد الرحمن ہی رکھیں، مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ عبد ملا کر کوئی نام رکھے، یا اور کوئی اس کے ساتھ اضافی نام ملا دے، یا انبیاء کرام کے ناموں پہ، یا صحابہ کرام، یا اور اللہ کے نیک اور صالح بندے جو دنیا میں گزرے ہیں، یا اس سے ہٹ کر بھی کوئی نام رکھیں تو کم سے کم اس کا کوئی اچھا مطلب بنتا ہو۔ بسا اوقات لوگ کسی مطلب اور مفہوم کا خیال کیا بغیر ہی کچھ نام، جیسے کہ آج کل بھی رواج ہے اور ہمیشہ جی کوئی نیا نام بتائیے، یعنی اگر ان کو انبیاء کا نام بتائیں، صحابہ کا نام بتائیں، کسی اور نیک، بس یہ تو بہت سے لوگوں کا جی کوئی بالکل انوکھا نام بتائیں، بالکل انوکھا، انوکھا نام کیا بتا سکتے ہیں؟ تو پھر خود بھی انوکھے نام تجویز کرتے جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، یا بالکل غلط سا مطلب ہوتا ہے۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نام تبدیل کیے،
جو بالکل فطرت انسانی سے غلط ہٹ کر نام بلکہ حضور انسانوں ہی کے نام نہیں، جگہوں کے نام بھی اگر غلط ہوتے ہیں اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ منورہ کا نام یثرب تھا، تو حضور تشریف لائے اس کا نام تبدیل کر دیا، اس لیے کہ اس کا معنی ٹھیک نہیں بنتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، اس کا نام پوچھا، اس نے میرا نام جمرہ ہے۔ جمرہ کا معنی ہوتا ہے انگارہ، سلگتا ہوا انگارہ۔ کا باپ کا نام کا شعلہ، اور پھر رہتے کہاں؟ حرۃ النار۔ حرۃ النار کا معنی آگ والے محلے میں۔ باپ کا نام شعلہ، بیٹے کا نام جمرہ، محلے کا نام جی حرۃ النار، تو یہ کوئی نام ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جلدی جلدی جاؤ، گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ یہ تو شروع سے آخر تک آگ ہی آگ ہے۔ ہاں جی، تو ایسے نام بھی نہیں ہونے چاہیے جی، جانوروں کے نام رکھ دیے یا اس قسم کے بے مقصد نام۔ تو دوسرا حق کیا ہے؟ پہلا حق ماں کا انتخاب، دوسرا حق نام کا انتخاب جی، اور تیسری چیز الفت اور محبت۔ یہ بھی ایک فطرتی چیز ہے، اولاد سے پیار اور محبت جو ہے یہ فطرتی چیز ہے، لیکن کئی لوگ اس فطرتی حق کو بھی ادا نہیں کرتے۔ تو بچوں سے الفت اور محبت اور پیار اور شفقت یہ بھی ان کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہم میں سے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طور طریقوں والا نہیں ہے۔ تو اس لیے شفقت اور محبت بھی بچے کا حق ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے ہوتے یا دوسرے بچے ہیں گود میں اٹھاتے اور پیار کرتے تھے۔ آپ کو پیار کرتے ہوئے دیکھ کر ایک بدو نے کہا، دیہاتی نے کہا، ہم تو بچوں کو پیار نہیں کرتے۔ تو آقا نے فرمایا اگر تمہارے دل سے اللہ نے شفقت نکال دی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی یہ تو فطرتی جذبہ ہے، اگر تیرے دل میں وہ جذبہ نہیں ہے اور خدا نے نکال دیا ہے تو میں تجھے مجبور تو نہیں کر سکتا۔ اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، حضرت حسن تشریف تو حضور نے پکڑ کے ان کو چوما۔ اقرا کہنے لگے حضور میرے 10 بیٹے ہیں، کبھی کسی کو نہیں چوما، 10 بیٹے ہیں کبھی کسی کو نہیں چوما۔ تو آقا نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، اس کا مطلب ہے تیرے دل میں رحم نہیں ہے، اور یاد رکھ کہ جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا وہ بھی قابل رحم نہیں رہتا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شفقت، رحمت جی، پیار اور محبت یہ بھی بچوں کا ایک حق ہے، اور اس سے شروع ہی میں ان پر اچھے اثرات مرتب ہونا شروع ہوتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ حکیم الامت ہیں اور بڑے ہی نبض شناس۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کا دل موم کی طرح نرم اور موتی کی طرح اجلا صاف بنایا ہے، اس کے اوپر کوئی میل کچیل نہیں ہوتی۔ بچوں کے دل بالکل صاف ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے جی، لیکن موم کی طرح نرم بھی ہیں کہ جو اس کے اوپر لکھو وہ پختہ رہے گا۔
اس لیے کہ صاف تختی پہ جو لکھیں گے تو وہ نقش مضبوط ہوگا. اس لیے فرماتے ہیں کہ شروع ہی سے اگر وہ بات چیت جیسے بچوں کی توتلی سی بات ہوتی ہے نا, بات چیت شروع کریں تو ان کو اچھی باتیں ان کے سامنے ذکر کی جائیں. بلکہ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ کا نام بچے کو سکھا. جب اس کی زبان تھوڑی بہت بھی چلے تو اللہ کا نام, پھر کلمہ شہادت, کلمہ طیبہ, اور پھر اسی طریقے سے پیارے پیارے کلمات, تاکہ اس کی دل کی تختی جو صاف اجلی ہے اس کے اوپر جو پہلی چیزیں نقش ہوں وہ سب اچھی باتیں نقش ہوں. اگر شروع ہی سے غلط باتیں اس کے دل پہ نقش ہو جائیں گی تو پھر اچھی باتوں کی جگہ کہاں رہے گی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے بچوں کو جب وہ ذرا بھی بولنے کے ہوتے تو سورہ اسراء کی آخری آیتیں ان کے سامنے پڑھا کرتے تھے. قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. یہ قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن ایما تدعوا, اللہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان رحمان کہہ کر پکارو. ایما تدعوا, جس نام سے بھی اللہ کو پکارو, فلہ الاسماء الحسنی, سب اللہ کے پیارے نام ہیں. اور قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ ولی من الذل. جی تو یہ آیت یعنی بچوں کو سب سے پہلے پڑھاتے تھے. تو کلمہ توحید, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کلمہ شہادت اور اس قسم کے پیارے پیارے کلمات امام صاحب فرماتے ہیں کہ ان کو, اور یہ کہ ماں باپ ان کے سامنے گفتگو کرنے میں اور کردار ادا کرنے میں بھی بڑے احتیاط کے ساتھ گفتگو کرے اور کردار اپنا, اس لیے کہ جو کچھ وہ کریں گے تو بچہ سب سے پہلے انہی سے سیکھتا ہے اور اس کے دل پر ان کی چال ڈھال, ان کی گفتار جو ہے نا وہی نقش ہوگی. تو یہ دن بڑے محتاط طریقے سے یعنی ان کو گزارنے چاہیے اور اچھی اچھی باتیں ان کے. تو پہلا حق کیا تھا؟ ماں کے انتخاب میں دینداری پیش نظر ہو. دوسرا نام کا انتخاب کہ اچھا نام رکھا جائے. تیسرا یہ کہ پیار اور محبت بچوں کو دی جائے, الفت اور شفقت کا اظہار ان کے سامنے کیا جائے. چوتھا حق یہ ہے کہ پھر جب ان کی اگلی تربیت کا معاملہ آئے تو اس میں رزق حلال ان کے معدے میں پہنچایا جائے. ظاہر بات ہے کہ رزق حلال کا سلسلہ تو شروع ہی سے ہوگا, دودھ پیتے ہی ہوگا جی, اور جس قسم کی غذا ماں کھائے گی وہی بچے کے پیٹ میں بھی جائے گا. لیکن اس کے بعد پھر سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے کھانے پینے کا, تو اس میں کئی اور چیزیں بھی شامل حال ہوں گی. تو اس لیے رزق حلال کھلانا بچوں کو یہ بھی ان کے حقوق میں سے ہے, تاکہ آگے چل کر جب ان کی نشو و نما ہو تو وہ حلال طریقے سے ہو. اور اس طریقے سے اگر ان کی نشو و نما ہوگی تو پھر باقی تربیت بھی کارآمد ثابت ہوگی. اور اگر آدمی کا جسم ہی حرام سے پلے اور بڑا ہو, اس کے اندر خون ہی حرام کا شامل ہو جائے, تو پھر دوسری چیزیں اس کے اوپر بہت کم اثر انداز ہوں گی. اس کی بڑی اہمیت ہے اولاد کی تربیت میں رزق حلال کی, کہ خود بھی اور ان کو بھی رزق حلال کھلانے کی کوشش کریں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بڑے پائے کے خلفاء میں سے گزرے ہیں, اور جن کو خلفائے اربعہ کے بعد سب سے بڑا خلیفہ تصور کیا جاتا ہے, اور ان کا دور یقیناً خلفائے راشدین کے دور کی طرح تھا, عدل و انصاف کا. جی بڑے نیک اور بڑے پارسات ہیں, لیکن جتنے نیک اور پارسا حضرات گزرے ہیں ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جن کا سلسلہ پارسائی کا پیچھے سے بھی چلا آ رہا تھا. یوں تو اللہ قادر ہے, مردہ سے زندہ پیدا کرے, زندہ سے مردہ پیدا کرے,
نیک سے برا اور برے سے نیک، یہ بھی تو ہوتا ہے، اللہ کی قدرت ہے، لیکن ایک سلسلہ عام طور پہ یہ ہے کہ اگر پیچھے سے ماں باپ محتاط زندگی گزار کے آئیں تو اولاد میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ راشد ہیں، ان کی اس نیکی اور پارسائی میں، عدل اور انصاف میں ایک بڑا اثر کس چیز کا تھا کہ جس ماں کی گود میں پرورش پائی وہ سلسلہ کہاں سے چلا آ رہا تھا؟ ماں عابدہ اور زاہدہ تھی، ماں نیک اتوار تھی، ہر مشکوک چیز سے پرہیز، حلال اور طیب خوراک کا کھانا۔ تو ان کی والدہ کون تھی؟ مدینہ منورہ کی ایک پاک باز بچی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں مدینہ منورہ میں رات کو خود شہر میں گشت کر کے حالات کا جائزہ لیتے تھے۔ تو ایک دفعہ آپ اپنے غلام اسلم کے ساتھ گشت پہ نکلے تو ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے کہ اندر سے ماں بیٹی میں گفتگو ہو رہی تھی۔ ماں کہہ رہی تھی بیٹی کو کہ دودھ میں پانی ملا لو، دودھ کم ہوتا ہے جی، ضروریات پوری نہیں ہوتی تو تھوڑا سا پانی ملا دو۔ بیٹی کہہ رہی تھی کہ تھوڑا عرصہ ہوا ہے امیر المومنین نے حکم نامہ جاری کیا ہے کہ ملاوٹ نہیں ہوگی۔ ماں نے کہا یہاں کہاں امیر المومنین بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹی دیکھو حالات اچھے نہیں ہیں تو تھوڑا سا پانی ملا لو۔ تو بیٹی نے کہا یہ تو بددیانتی ہے کہ سامنے تو اطاعت کی جائے اور پیچھے نافرمانی کی جائے، کہ امیر المومنین یہاں ہوں تو پھر تو آپ نہیں کریں گی، اور لیکن نہیں ہے تو آپ کریں، تو یہ تو دیانت نہیں ہوئی۔ امانت داری تو یہ ہے کہ وہ ہیں یا نہیں ہے قانون کی پابندی کریں، اور وہ فرض کریں نہیں ہے تو ان کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ تکرار ہو رہا تھا، خیر وہ چلے گئے۔ صبح ہوئی تو اپنے بیٹے عاصم کو بلایا کہ میں تمہارا ایک جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں، تمہیں منظور ہے؟ وہ اولاد بھی اتنی صالح تھی کہ انہوں نے کہا آپ کا انتخاب ہوگا تو یقیناً اچھا ہوگا، میں کون یعنی انکار کرنے والا۔ تو اس لڑکی کے لیے امیر المومنین نے پیغام بھیجا۔ دیکھیے کتنا غریب گھرانہ ہے، کتنا غریب گھرانہ ہے کہ ماں کہتی ہے کہ دودھ ملاؤ، گزارا نہیں چلتا۔ امیر المومنین اگر کسی بڑے خاندان اور شاہی خاندان میں پیغام بھیجتے تو کون رد کرنے والا تھا؟ لیکن نہیں، وہی ہے نا کہ حضور نے کیا فرمایا، فاظفر بذات الدین، دین والی کو دیکھ کر لاؤ گھر میں، چاہے وہ غریب گھرانے کی ہے یا امیر گھرانے کی ہے، اس کا حسن و جمال ہے یا نہیں ہے، حسب ہے یا نہیں ہے، بل اس کے دین کو دیکھو۔ خیر وہ اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے مانگ لی، اور پھر اسی سے آگے عمر بن عبدالعزیز کی ماں ان کی بیٹی ہیں، اسی بچی کی بیٹی ہیں۔ تو امانت و دیانت رکھنے والی نانی، پھر ماں، اور پھر ان کی گود میں پڑوس پالنے والے عمر بن عبدالعزیز، ماشاءاللہ۔ تو بہرحال نیکی کا اثر پیچھے سے چلتا ہے۔ حضور نے فرمایا عرق دساس، تو نیک بیوی نیک ماں کا انتخاب کرو تاکہ اس کا سلسلہ اولاد کے اندر بھی نیکی کا چلے۔ ہمارے حضرت مولانا کاندلوی رحمہ اللہ، ان کے والد گرامی مولانا یحییٰ کاندلوی رحمہ اللہ، انہوں نے شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے اپنی آپ بیتی میں کہ میری دادی حافظہ قرآن تھی،
اور گھر کا سارا کام کاج بھی کرتی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک منزل روزانہ تلاوت کرتی تھی۔ ایک منزل کا معنی کیا ہے؟ تقریباً 7 سپارے۔ قرآن مجید میں 7 منزل ہے نا، تو ایک ہفتے میں ختم کرتی تھیں، تو ایک منزل روزانہ پڑھتی تھیں، یعنی اتنا اچھا مضبوط ان کو یاد تھا۔ تو فرماتے ہیں مولانا زکریا رحمہ اللہ کہ میرے والد مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمہ اللہ جب پیدا ہوئے، یعنی ان کے والد، تو اس زمانے میں مائیں ہی دودھ پلاتی تھیں۔ اب تو خیر سے وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو جب دودھ پلاتی تھیں تو ساتھ میں تلاوت بھی جاری رہتی تھی، یعنی یوں تو دن بھر تلاوت کرتی رہتی تھی، لیکن خصوصی طور پہ دودھ کے وقت۔ کہتے ہیں اس کا اثر یہ تھا کہ دودھ پیتے زمانے میں بھی ایک پاؤ قرآن میرے والد کو یاد ہو گیا۔ دودھ پیتے بچے کی کیا حافظہ ہوگا، کیا ذہن ہوگا، لیکن بار بار کے تکرار سے دودھ پیتے زمانے میں ان کو یاد ہو گیا۔ تو جن بچوں کا یہ حال ہو وہ آگے چل کر پھر کتنے عظیم الشان بچے بنیں گے اور کتنے عظیم انسان بنیں گے۔ یہی مولانا یحییٰ رحمہ اللہ ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اور بڑے نیک اور متقی اور پرہیزگار انسان ہیں، جن کی والدہ کا یہ عالم ہے، جن کی تربیت اس ماحول میں ہوئی، اس طریقے سے ہوئی۔ جی یہ مشہور واقعہ ہے ان کا کہ جہاں پر وہ رہتے تھے، کاندھلج میں رہتے تھے، ایک پلاٹ پر مسلمانوں اور ہندوؤں کا اختلاف تھا کہ یہ کس کا ہے۔ ہندوؤں کا دعویٰ تھا کہ یہ پلاٹ ہمارا ہے، مسلمان کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے اور ہم اس پہ مسجد بنائیں گے۔ یہ مقدمہ چلتا رہا۔ اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی ہندوستان پر، جج بھی انگریز تھا، تو بہرحال کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، اور وہ بھی جج بھی بڑا پریشان تھا کہ اتنا عرصے سے مقدمہ چل رہا ہے، اس کا حل نہیں ہو رہا۔ آخر کسی نے تجویز پیش کی، بلکہ ہندوؤں ہی کی طرف سے تجویز آئی کہ مسلمانوں کے ایک عالم دین ہیں، اگر وہ عدالت میں آ کر اس پلاٹ کے بارے میں شہادت دے دیں تو ہم وٹرا ہو جائیں گے، کہ مسلمانوں کا ہے تو ہم چھوڑ دیں گے مقدمہ۔ مسلمان تو خوش ہو گئے بغلے بچانے کے کہ ہمارے عالم کا نام لیا ہے ماشاءاللہ، اس لیے تو پلاٹ ہمارا ہو گیا، سمجھیے۔ ان کو تو ماننا تو ٹھیک ہے۔ اب جج نے ان کو بھیج دیا پیغام کہ جناب یہ مقدمہ ہے اور آپ کی شہادت پر اس کا فیصلہ ہونا ہے، اگر آپ مہربانی کریں آئیں۔ دیکھیے حکومت ان کی ہے، اور کتنی جابرانہ حکومت ہوتی تھی، یہ بھی آپ کو شاید پتہ ہو یا نہ پتہ ہو۔ جی اوپر سے تو بڑا معاملہ سیدھا ہوتا ہے، لیکن اندر سے یہ بڑے زبردست لوگ ہوتے ہیں۔ جی تو مولانا نے جواب جج کو دیا کہ ہاں میں آ سکتا ہوں، لیکن میں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ کسی انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا، اس لیے اگر تم اس کی اجازت دو کہ تمہاری طرف پیٹھ کر کے شہادت دوں تو میں آ سکتا ہوں، منہ کر کے نہیں دوں گا۔ اب بتائیے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ کتنی بڑی توہین عدالت ہے، اس پہ کتنی بڑی سزا ہو سکتی ہے۔ جی لیکن ان کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے کہا مولانا آپ کی تجویز تو توہین عدالت میں آتی ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن یہ مقدمہ ایسا چونکہ پھنسا ہوا ہے کہ اس کے بغیر حل ہوتا ہی نہیں، تو میں اس کو برداشت کرتا ہوں، میں اس کو برداشت کرتا ہوں۔ آپ آئیں، بے شک مجھے نہ دیکھیں، پیٹھ کر کے شہادت دیں، لیکن دیں تاکہ میں مقدمہ تو فیصلہ کروں۔ خیر آپ تشریف لائے اور آپ نے پیٹھ کرتے ہوئے فرمایا
کہ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ پلاٹ ہندوؤں کا ہے یا نہیں، لیکن مسلمانوں کا نہیں ہے۔ ان کا ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن ان کا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے تو طوطے اڑ گئے، اور جو ان کو ہو سکتا تھا وہ کہنے لگے کہ آپ نے ہمیں ذلیل کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلانا۔ انہوں نے کہا میاں میری شہادت سے مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا، اس لیے کہ میں نے سچی شہادت دی ہے۔ میں نے مسلمان یا غیر مسلم کی رعایت نہیں کی، اللہ کی رعایت کی ہے، اور اللہ کا فرمان ہے کہ جو شہادت دو تو اللہ کی رضا کے لیے دو۔ میں نے جو شہادت دی ہے بالکل ٹھیک دی ہے کہ یہ ہمارا پلاٹ نہیں ہے، کس کا ہے مجھے نہیں پتا۔ خیر وہ تو بڑا سخت ناراض ہوئے، لیکن مولانا شاہ دے کر چلے گئے۔ شام ہوئی تو وہ سارے ہندو مولانا کے پاس آئے اور کہا ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے، اور یہ پلاٹ اب یہاں مسجد بنے گی اور ہم بنائیں گے۔ یہ ہے اسلام جیت گیا، دیکھ لو اسلام جیت گیا۔ اور یہ ہمت اور یہ جرأت کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ وہی جو رزق حلال کھاتا ہے اس میں اللہ یہ حوصلہ پیدا کرتا ہے، اس میں اللہ یہ جرأت پیدا کرتا ہے۔ جی تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رزق حلال یہ بچوں کا حق ہے ماں باپ پر کہ ان کی تربیت رزق حلال سے کریں، اور اس کا پھر یہ اثر ہوگا کہ آگے ان سے جو توقعات آپ رکھیں انشاءاللہ وہ توقعات پوری ہوں گی۔ لیکن آپ نے ادھر ادھر سے ان کو کھلایا پلایا جی، تو پھر ان سے یہ توقع نہ رکھیں کہ بڑھاپے میں جا کر وہ آپ کا سہارا بنیں گے یا پھر آگے چل کر آپ کی بات مانیں گے، الا ماشاء اللہ۔ جی اللہ ہدایت دے تو ہادی تو اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن اسباب کی دنیا میں اگر غلط تربیت ہو گئی تو ان سے پھر توقع مت رکھیے گا۔ اس کے بعد پھر اولاد کا آخری تو نہیں ہے، لیکن میں اس وقت کے لحاظ سے کہتا ہوں آخری حق یہ ہے کہ ان کی تربیت کی جائے۔ تربیت ایک تو نا کھانے پینے کی تربیت وہ رزق حلال سے ہو، دوسری علمی تربیت، ان کے دل و دماغ میں ان کے ذہن میں ان کو کیا چیزیں سکھائی جائیں۔ سب سے پہلے ان کو قرآن حکیم سکھایا جائے، اس لیے کہ قرآن نور ہے، اور ان کے دل میں سب سے پہلے اللہ کا یہ نور داخل کریں، ان کا دل روشن ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی حدیثیں، قرآن اور سنت کا علم سب سے پہلے ان کو دیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اور ان کی اسلامی تربیت کیجیے۔ اس لیے کہ جو بچہ اسلامی تربیت سے محروم رہا، آپ یہ سمجھیے کہ اس کو آپ نے یتیم کر لیا، وہ باپ ماں ہوتے ہوئے بھی یتیم ہے۔ ہمارے محاورے میں تو یتیم ہو جس کا باپ بچپن میں مر جائے، لیکن دراصل یتیم وہ ہے کہ جو علم سے محروم ہے، ادب سے محروم ہے۔ کسی نے خوب کہا لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، وہ یتیم نہیں دراصل جس کا باپ مر گیا، بل الیتیم یتیم العلم والادب، علم وہ ہے یعنی جو یتیم وہ ہے جو علم اور ادب سے محروم ہے۔ بے شک آپ دنیا کا علم جتنا چاہیں ان کو دیں، سکھائیں، پڑھائیں، لیکن دین کے علم سے ان کو محروم نہ رکھیں، اور شروع میں دینی تربیت ان کو ضرور دیجیے گا، یہ ان کا حق ہے، ورنہ کل قیامت کے دن آپ کا گریبان ہوگا، ان کا ہاتھ ہوگا کہ یا اللہ ہم غلط رستے پہ اس لیے چلے کہ ہماری صحیح رستے کی تربیت ماں باپ نے نہیں کی۔ تو یہ موٹی موٹی چند باتیں میں نے اس لیے ذکر کی کہ اولاد جس کو آدمی بڑھاپے کا سہارا سمجھتا ہے اور پھر عدم تربیت کی وجہ سے بجائے سہارے کے اور آخر میں پریشانی کا باعث بنتے ہیں،
تو کیا ہم نے شروع میں ان کی تربیت کی اور اس طریقے سے ان کو پروان چڑھایا؟ کیا ہم ان سے شکوہ کر سکے؟ اگر ہم نے پوری تربیت کی اور پھر وہ رائے راست پہ نہ آئیں تو ایک بات ہے، یہ ان کی بدنصیبی ہے۔ لیکن اگر تربیت ہی نہیں کی، ان کو صحیح رستہ ہی، مسجد کا رستہ نہیں بتایا، قرآن و حدیث سے آشنا ہی نہیں کیا، اسلامی اصول اور دستور ان کو بتائی نہیں ہیں، تو پھر آپ کیسے ان سے شکوہ کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر کیجئے گا جی، اور ان کے حقوق ادا کریں تاکہ کل کو یہ آپ کے حقوق ادا کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اپنے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 قسم کے عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جو صدقہ جاریہ کر گیا، کوئی نیکی کا کام ایسا کر گیا جو موت کے بعد بھی وہ رہا، اس کا ثواب ملتا رہے گا جی۔ یا علم جس سے نفع اٹھایا جاتا ہے، کسی اور کو علم پڑھا دیا، اور یا ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ گیا جو بعد میں ان کے لیے دعا کرتی رہی، تو یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری و ساری رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جس طریقے سے بچوں سے اپنے حقوق ادا کرنے کی توقع رکھتے ہیں تو ان کے حقوق بھی دینی لحاظ سے ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔